پروین فنا سید کی غزل کا 5واں شعر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ باغباں تیری عنایت کا بھرم کیوں کھلتا، باغباں تیری عنایت کا بھرم کیوں کھلتا، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا۔ تو اس کا بھی وہی طریقہ تشریح کرنے کا اس طرح ہوگا، حوالہ متن ہیڈنگ، اس میں صنف سخن میں غزل اور شاعرہ کا نام پروین فنا سید، اور مشکل الفاظ کے معنی، پھر مفہوم، اور اس کے بعد پھر تشریح۔ تو اس میں مشکل الفاظ دیکھیں، باغباں کہتے ہیں مالی کو جو باغ کا رکھوالا ہوتا ہے، اور عنایت کہتے ہیں کرم کو یا مہربانی کو، اور بھرم کہتے ہیں اعتماد کو یا بھروسہ کو، اور گلشن باغ کو کہتے ہیں۔ تو اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح بنے گا: اے باغباں تو ہمارے پر کتنا مہربان ہے، ہم پر کتنا مہربان ہے۔ اس کا اندازہ اسی وقت لگایا جا سکتا تھا کہ اسی باغ میں کوئی ایک پھول پر ہمارا بھی حق ہوتا، یعنی یا دوسرے لفظوں میں کہ تو ہم پر مہربان نہیں ہے، تو اگر مہربان ہوتا تو اس محبت میں سے کچھ حصہ ہمارا بھی ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ کہتا ہے باغباں تیری عنایت کا بھرم کیوں کھلتا، تیرا بھرم جو ہے وہ اعتماد ٹوٹ چکا ہے، بھرم کھل چکا ہے، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا۔ یعنی یہ حیرانی کے انداز میں وہ کہہ رہا ہے کہ کاش اس میں سے ایک پھول بھی ہمارا ہوتا، یعنی ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے حصے میں، ایک عاشق کے حصے میں کیا آتی ہیں؟ قربانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اور اس کے حصے میں لوگوں پر تانہ زنی کی جاتی ہے، بدنامیاں آتی ہیں۔ تو اس تشریح طلب شعر میں شاعرہ نے استعاراتی رنگ میں اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اس شعر کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے باغبان، یعنی اے باغبان کی حفاظت کرنے والے، تیری مہربانی اور عنایت کا اندازہ تو ہمیں اس وقت ہوتا کہ اگر باغ میں سے کوئی ایک پھول بھی تم ہمیں دیتے، یعنی ہم بہار کے موسم میں بھی باغ میں نکلنے والے پھولوں کو دیکھ کر ترستے رہے کہ بہار میں ہمیں کچھ بھی ایک پھول، جس میں پھول عام ہوتے ہیں، تو کاش کوئی پھول ہمیں بھی مل جاتا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اب اس شعر کو استعاراتی رنگ کے پہلو سے دیکھیں، علامتی رنگ سے دیکھیں، تو باغباں سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ، اور گلشن سے مراد دنیا کے ہیں، تو پھول سے مراد خوشیاں ہیں۔ یعنی پروین فنا سید اللہ کریم سے شکوہ گناہ ہیں، ویسے اللہ سے شکوہ جائز نہیں ہے، لیکن شاعر چونکہ اپنے انداز میں شکوہ کرتے ہیں، تو اس لیے اتنی بڑی دنیا میں شاعرہ کہتی ہے کہ رہنے والے بہت سے لوگوں پر اے اللہ تیری عنایتیں، مہربانیاں بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، کرم اور مہربانیاں رہی، اور لیکن ہم یہاں چھوٹی سی خوشی کے لیے بھی ترستے رہے۔ تو غالب کے بقول ایک حوالے کے طور پر شعر دیکھیے: میری قسمت میں غم گر اتنا تھا، میری قسمت میں غم گر اتنا تھا، دل بھی یا رب کئی دیے ہوتے۔ تو اس لیے کہ اے اللہ ہمارے اگر حصے میں اتنے زیادہ یہ غم تھے، تو پھر ایک دل کا تو یہ برداشت کرنا مشکل ہے، پھر دل بھی کئی دیے ہوتے۔ آگے دیکھیے کہ دکھ اور خوشی زندگی کا حصہ ہیں، اور انسان کی زندگی میں کبھی خوشیاں آتی ہیں تو کبھی دکھ اپنا ڈیرا ڈال لیتے ہیں، یہ ایک فطری سی بات ہے۔ لیکن سب دکھوں کا دورانیہ اتنا طویل ہو جائے، یعنی دکھ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر دکھ لمبے ہو جائیں، دکھوں اور تکلیفوں کی رات ختم ہونے کا نام نہ لے، اور پھر کوئی غم خار اور ہمدرد بھی نہ ہو تو جو آپ کے دلاسا دے، داد رسی کر سکے، تو غم خاری جو آپ کی کر سکے، تو انسان امیدی اور نا امیدی کے درمیان گر جاتا ہے، یعنی وہ مایوسی کی طرف پھر جانے لگتا ہے، امید اس کی دم توڑنے لگتی ہے۔ تو بقول شاعر دیکھیے: کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، کہ غم کی رات جو ہے وہ بہت بری ہوتی ہے، میں کس کو بتاؤں؟ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا، یعنی ایک بار اگر مجھے موت آتی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہمیں ہر دکھ، ہر تکلیف پہ اتنی تکلیفیں، مصائب آتے ہیں کہ موت سے وہ کم نہیں ہے، ہر دکھ پر مرنا پڑتا ہے، ہر دکھ اتنا ہے کہ وہ موت سے بھی زیادہ ہمیں دکھی کر دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ تو شاعرہ نے اس بات کو واضح نہیں کیا کہ کس قسم کے غم ہیں، وہ غم
داروں میں بھی ہو سکتا ہے، اور یعنی غم اپنا غم دورہ بھی ہو سکتا ہے، زمانے کا غم بھی ہو سکتا ہے، اور غم جانا محبوب کا غم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ شاعرہ نے نہیں بتایا کہ اس کو کون سے غموں کا سامنا ہے۔ تو بہرحال غم تو غم ہے، اور غم کی اذیت کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، تو انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انسان ہے آخر، تو وہ غموں سے گھبرا جاتا ہے۔ اس شعر میں جہاں غموں کے مسلسل ملنے کا ذکر ہے، وہاں دوسری جانب خدا سے شکوہ کا پہلو بھی نکلتا ہے کہ خداوند کریم تو رحیم ہے، تو کریم ہے، لیکن شاعر کا شکوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں دکھوں اور غموں کا دورانیہ بنسبت خوشیوں کے طویل رکھا ہے، یعنی خوشیاں کم ہیں اور غم زیادہ ہے۔ اس بات کا شاعرہ اللہ سے شکوہ کر رہی ہے۔ اب آخری شعر ہے، تو اس کی تشریح ملاحظہ، بلکہ پہلے شعر ملاحظہ فرمائیں پھر ہم تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تم پہ اسرار فنا راز بقا کھل جاتے، تم پہ اسرار فنا راز بقا کھل جاتے، تم نے ایک بار تو یزداں کو پکارا ہوتا۔ تو آخری جو مقطع کا شعر ہوتا ہے، اس کی تشریح عموماً نہیں آتی، تو بہرحال اس کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں شاعرہ کا نام ہوتا ہے، تو اس لیے وہ تشریح کے لیے کم ہی امتحان میں آتا ہے۔ تو اس میں پہلے معنی دیکھیں، اس میں اسرار کہتے ہیں یعنی بھید، کوئی سر کی جمع ہوتی سر کی، اسرار راز، چھپی ہوئی چیزوں، مثلاً امور غیب کی باتیں جو ہوتی ہیں۔ اسی طرح فنا موت بھی ہے، اور یہاں شاعرہ کا پروین فنا سید تخلص بھی استعمال ہوا ہے۔ فنا موت کو کہتے ہیں، ختم ہو جانا، فنا ہو جانا۔ اور اسی طرح راز کہتے ہیں پوشیدہ یا چھپا ہوا بھید جو ہوتا ہے، اور بقا باقی رہنے والا، ہمیشہ باقی رہنے والا۔ یزداں خدا کو کہتے ہیں، اللہ کریم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو اس شعر میں انتہائی خوبصورتی سے اسرار فنا اور راز بقا کو بیان کیا گیا ہے۔ اسرار فنا سے مراد وہ راز ہیں جن کی بدولت، جن کی وجہ سے انسان دنیا میں بظاہر اپنے وجود کی نفی کرتا ہے، اپنی ذات کو گم کر دیتا ہے، لیکن فنا کا یہ وہ راز ہے جس سے ہمیشہ کی زندگی کا راز مل جاتا ہے۔ لیکن یہ ممکن اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی کو خدا کی محبت میں گم کر دیتا ہے، یعنی انسان جو ہے جب اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیتا ہے اللہ کی ذات میں، تو پھر اس کو راز بقا مل جاتا ہے۔ وہ اب ایک شعر دیکھیے خوبصورت کہ یہ وہ کب دیکھ سکتا ہے اس کی تجلی، وہ کب دیکھ سکتا ہے اس کی تجلی، تجلی کہتے ہیں نور کی جھلک، کرن۔ جس انسان نے اپنا جلوہ نہ دیکھا ہو، اور جس انسان کو اپنے آپ کو ہی جس نے نہیں پہچانا، تو وہ اللہ کو کیا پہچانے گا۔ اس لیے تو حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو جو اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں، اس سے پہلے انسان کا اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں خلق کیا، دنیا میں کیوں بھیجا، میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ تو گویا انسان اس زمین پر اللہ کا نائب ہے، تو جو اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اپنا نظام لاگو کرنا چاہتے ہیں، وہ اس خلیفۃ اللہ کے تحت چاہتے ہیں۔ تو انسان کو یہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ مجھے کس لیے خلق کیا گیا ہے، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ تو دیکھیے ایک شعر کہ بے خبر ہے اپنی عظمت سے نہیں آشنا، بے خبر ہے اپنی عظمت سے نہیں آشنا، سر فرشتوں کے جھکے ہیں آدمی کے سامنے۔ یہ انسان کی قدر و منزلت ہے، انسان کو پتہ نہیں کہ میں کیا ہوں، تو وہ اس کہتے ہیں نا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو گویا انسان فرشتوں سے زیادہ مقام رکھتا ہے، اگر وہ اپنے مقام کو پہچان لے، اپنی وہ جو اس کی
برائیاں ہیں ان پہ قابو کر پالے، تو نیکیاں جو ہے ان کا پلڑا بھاری ہو، اور نیکیاں جو ہے وہ زیادہ سر انجام دے اور برائیوں سے اجتناب کرے، تو انسان فرشتوں سے بہتر ہے۔ تو آگے ایک اور شعر دیکھیے، اسے دیکھ کر اور کو بھی جو دیکھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد پھر وہ ادھر ادھر ڈگمگائے انسان، تو اتنی کائنات کے مالک خالق کی نعمتیں اور اس کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں، تخلیقات کو دیکھنے کے باوجود انسان پھر بے یقینی کا شکار ہو، تو اس کے لیے شاعر کہتا ہے کہ اسے دیکھ کر اور کو بھی جو دیکھے، کوئی دیکھنے والا ایسا نہ دیکھا۔ شاعر کہتا ہے ایسا میں نے کوئی آدمی بے یقین نہیں دیکھا کہ جو اللہ کو کی قدرتوں کو، ان کی بنائی ہوئی تخلیقات کو دیکھے اور پھر منکر ہو جائے یا اس کے اندر وہم آ جائے۔ تو وہ کہتا ہے کوئی دیکھنے والا ایسا نہ دیکھا۔ بہت خوبصورت شعر ہے، تو اللہ کی جو قدرت پہ خوبصورت انداز میں دلالت کرتا ہے، دلیل دیتا ہے۔ تو اپنی ذات کو خدا کی محبت میں فنا کر کے انسان بقا کی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ اگر ہمیشہ کے لیے انسان باقی رہنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دے، اپنی خواہشیں، اپنی ہر چیز کو اللہ پر قربان کر دے، اپنی زندگی سے بڑھ کر اس کو چاہے، اپنی زندگی اس پر قربان کر دے، مال جان اولاد سب کچھ۔ تو جب اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دے گا تو پھر انسان باقی رہے گا، اس کو پھر ایسی زندگی ملے گی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہوگی، اور پھر اس پر موت بھی حرام ہے، اس کو موت بھی اس پر نہیں آگی۔ تو خدا شناسی انسان کو بقا شناسی عطا کرتی ہے۔ ان مراحل کو طے کرنے کے لیے سچے عشق کی ضرورت ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو مشکلات سے نکالتا ہے اور منزل سے قریب لے جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ منزل پر پہنچنے کے لیے انسان سچے دل سے اس خدا کو پکارے، اس کی معرفت حاصل کرے۔ اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ رب کائنات کو پکارا جائے تو وہ انسان کی مدد کے لیے نہ پہنچے، اور جب خدا کی ذات مدد کو پہنچتی ہے تو انسان اپنے وجود کو برحق کے لیے، وجود کو برحق کے لیے ختم کر دیتی ہے، اور یہی فنا اس کو بقا کا راستہ دکھاتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سجدہ کرنا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، بھاری سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہ ایک اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا لو، باقی دنیا کے کسی بادشاہ، کسی حکمران، کسی طاقتور کے سامنے تمہیں پھر سر جھکانے کی ضرورت نہیں رہے گی، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ دنیا میں کئی ولی، اولیاء، صوفی اور بزرگ ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے اپنی ریاضتوں، محنتوں اور عبادتوں کے ذریعے اپنی ذات کی نفی کر کے یہی کہتے کہ وہی حق ہے، اس کی رضا کے لیے زندگی گزار دی، اور اس محنت کا ان کو پھل یہ ملا، ثمر یہ ملا کہ وہ خدا کے قریبی بندے کہلائے۔ تو یہ ہماری غزل مکمل ہو گئی، تو انشاءاللہ ہم اس کے بعد نظموں کی طرف بھی آئیں گے اور گرامر کی طرف بھی، اور باقی جو طلبہ کی مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور لیکچرز کو سمجھیں۔ اگر کوئی سوالات ہیں تو مجھے وہ آپ نیچے بتا سکتے ہیں، میں ان کا سلیوشن آئندہ نکالنے کی کوشش کروں گا، حل دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ حافظ۔